السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں چند سوالات لے کر آئی ہوں تاریخ اسلام سے متعلق، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ سب سے پہلے ہے واقعہ کرتاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کتنے دن پہلے پیش آیا؟ 4 دن پہلے پیش آیا، جمعرات کے دن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کاغذ اور قلم لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد یعنی قبر مبارک جو ہے کس صحابی نے تیار کی؟ حضرت ابو طلحہ انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر مبارک تیار کی۔ معاشرتی مقاطعہ کس نے تحریر کیا؟ یہ منصور بن اکرمہ نے تحریر کیا۔ 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم جو قبیلہ تھا وہ شیب ابی طالب میں محصور رہا۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے ساتھ ہر طرح کا تعلق جو ہے وہ ختم کر دیا، نہ ہی کوئی رشتہ داری کرے گا، نہ ہی کوئی لین دین رکھے گا، جس کو معاشرتی مقاطعہ کہتے ہیں، جو کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کیا 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک۔ آخری وحی کے کاتب کون ہیں؟ آخری وحی کے کاتب جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، اور مدینہ میں پہلی وحی کے کاتب بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ مواقعات مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کون بنے؟ مواقعات مدینہ جو ہے یہ 1 ہجری میں ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر تمام مہاجر اور انصار جو ہیں ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت انس بن مالک کے گھر پر جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جو بھائی بنے وہ حضرت علی ہیں۔ حلف الفضول کا معاہدہ کس صحابی کے گھر پر ہوا؟ حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا جو کہ حرب فجار کے بعد ہوا تاکہ غریبوں کو ان کا حق دلایا جا سکے۔ وہ جو ہے حضرت عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس کے گھر ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کے گھر ہوئی، جو کہ محلہ سوق اللیل میں ہے۔ ذوالبجادین کس کا لقب ہے؟ یہ حضرت عبداللہ مزنی کا لقب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال اور ددیال کس نام پر جا کر ملتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال اور ددیال جو ہیں یہ کلاب بن مرہ پر جا کر ملتے ہیں۔ پہلے سفر شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا راہب ملا؟ پہلے سفر شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہب ملا اس کا نام جرجیس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر شام جو ہے 12 سال کی عمر میں کیا، جو کہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا۔ جب راستے میں وہاں ایک راہب ملا جس کا نام جرجیس تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے فرمایا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ آخری نبی ہوگا، اس لیے آپ اس کو واپس لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی ان کو دیکھے اور ان کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے مکہ۔ اس کے بعد ہے دوسرے سفر شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا راہب ملا؟ دوسرے سفر شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر شام جو ہے 25 سال کی عمر میں کیا، جب حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی گھر سے ملک شام بھیجا، تو راستے میں ایک راہب ملا جس کا نام نستورہ تھا۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب قریش نے کس عمر میں دیا؟ 35 سال کی عمر میں دیا، جب تجدید کعبہ ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دیا گیا۔ صادق کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملا؟ 22 سال کی عمر میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز مسجد میں کون سی پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری نماز جو ہے وہ مغرب کی پڑھائی، اور اس میں سورۃ مرسلات کی تلاوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ احمد اور محمد اس وقت سے پہلے کسی کے نام نہیں تھے، یہ دونوں نام جو ہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے گئے۔ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی پہلی مسجد جو ہے مسجد قباء ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر بنائی۔ اس کو قرآن نے مسجد تقویٰ بھی کہا ہے۔ یہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ ابو جہل کا اصل نام جو ہے وہ عمر بن حشام تھا۔ ابو جہل کا قتل جو ہے غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا،
ایمن کا اصل نام کیا تھا؟ ایمن جو ہیں حضرت آمنہ کی لونڈی تھیں، ان کا اصل نام جو ہے برکہ تھا۔ جب حضرت آمنہ کی وفات ہوئی ابوا کے مقام پر، اس وقت ایمن لونڈی جو ہیں آپ سلم کے ساتھ تھیں اور آپ سلم کو مکہ لے کر آئیں۔ جنت معلیٰ کا قبرستان کہاں ہے؟ یہ مکہ میں ہے۔ العرب لقب یہ کس کا ہے؟ العرب جو لقب ہے وہ حضرت حاجرہ کا ہے، جبکہ العرب لقب جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ دارالندوہ کس نے بنایا؟ دارالندوہ جو ہے قصی بن کلاب نے بنایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ جو ہیں کس قبیلے سے تھیں؟ حضرت آمنہ جو ہیں وہ بنو زہرہ قبیلے سے تھیں۔ قریش کس کی اولاد ہیں؟ قریش جو ہیں وہ فہر بن مالک کی اولاد ہیں۔ غزوہ بنو قینقاع میں مدینہ کا انتظام کس کو سونپا گیا؟ غزوہ بنو قینقاع جو ہے 2 ہجری میں ہوا، اس میں مدینہ کا انتظام جو ہے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو سونپا گیا۔ غسیل الملائکہ کن کا لقب ہے؟ غسیل الملائکہ جو ہے یہ حضرت حنظلہ کا لقب ہے، جن کی شہادت جو ہے 3 ہجری میں غزوہ احد میں ہوئی اور شداد بن اسود نے ان کو شہید کیا۔ ان کو فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ کس بادشاہ نے آپ سلم کا خط پھاڑا تھا؟ خسرو پرویز جو کہ کسریٰ کا بادشاہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جو ہیں وہ ان کی طرف خط لے کر گئے تھے، تو اس نے خط کو دیکھ کر خط پھاڑ دیا اور آپ سلم کو برا بھلا کہا۔ بعد میں اس کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس دنیا میں آپ سلم کا آخری عمل کیا تھا؟ اس دنیا میں آپ سلم کا آخری عمل جو ہے مسواک کرنا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ سلم نے مکہ کا گورنر کس کو بنایا؟ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ جو ہے یہ 8 ہجری میں ہوا، اس کے بعد آپ سلم نے مکہ گورنر جو ہے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو بنایا، جن کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ ہجرت مدینہ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ ہجرت مدینہ میں 4 لوگ شامل تھے۔ ہجرت مدینہ جو ہے یہ 27 صفر کو شروع ہوئی، اس وقت آپ سلم کے ساتھ 4 لوگ شامل تھے، جس میں خود حضور سلم تھے، حضرت ابوبکر صدیق جو ان کے ساتھی تھے، اس کے علاوہ عبداللہ بن اریکت جو کہ رہبر سفر تھے، یعنی سفر کو بتانے کے لیے راستوں کا آپ سلم کو علم نہیں تھا، اس لیے آپ سلم نے عبداللہ بن اریکت کو اپنے ساتھ کر لیا جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تاکہ وہ آپ سلم کو اور حضرت ابو صدیق کو ایسے راستوں سے مدینہ لے جائے جس کا قریش مکہ کو علم نہ ہو، کیونکہ قریش مکہ آپ سلم کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ چوتھے جو شخص ساتھ تھے وہ عامر بن فہیرہ ہیں، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے۔ اس کے بعد ہے ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ساقی زمزم جو لقب ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے، اور آخری مہاجر بھی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے حلف الفضول کا معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کی تحریک تھی؟ حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر کی تحریک تھی۔ دادا عبد المطلب کا اہم کارنامہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اہم کارنامہ جو ہے چاہے زمزم کی کھودائی تھی۔ کس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے؟ عام الحزن جو ہے 10 نبوی کو کہا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب سے محصوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے 3 دن کے بعد 10 نبوی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں لوگوں سے بڑی محبت تھی، اور ان دونوں لوگوں کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، اس لیے 10 نبوی کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے پر کیا انعام رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو قریش مکہ نے یہ انعام رکھا کہ جو شخص بھی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اس کے بعد ہے مدینہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل تھے؟
مکہ سے مدینہ کی طرف جب آپ وسلم ہجرت کر کے آئے اس وقت مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل تھے۔ ایک ہے قبیلہ بنو قینقاع، دوسرا ہے قبیلہ بنو نذیر اور تیسرا ہے قبیلہ بنو قریظہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے حضور وسلم کے راستے میں کانٹے کون بچھاتی تھیں؟ حضور وسلم کے راستے میں کانٹے مکہ میں جمیل جو کہ ابو لہب کی بیوی تھیں، وہ آپ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھیں، اور ابو لہب آپ وسلم کے جو چچا ہیں وہ بھی آپ وسلم کو بہت نقصان پہنچایا کرتے تھے، آپ وسلم کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ ان دونوں کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل کی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی کس نے ڈالی تھی؟ آپ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی جو ہے عقبہ بن ابی معیط نے ڈالی تھی، اور یہ ابو جہل کے کہنے پر ڈالی تھی۔ باب العلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باب العلم کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے وقت آپ وسلم نے امانتیں کن کے سپرد کی؟ ہجرت کے وقت کیونکہ آپ وسلم صادق اور امین تھے، مکہ کے لوگ آپ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ جب آپ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا اس وقت اہل مکہ کی بہت سی امانتیں آپ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور حکم دیا کہ کل وہ جتنی بھی امانتیں لوگوں کی موجود ہیں ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ تو آپ وسلم نے اپنی امانتیں جو ہیں حضرت علی کے سپرد کیں۔ اگلے دن حضرت علی جو ہیں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ آپ وسلم نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا؟ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن قیام کیا۔ 19 دن قیام کرنے کے بعد آپ وسلم دوبارہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ سید الفرسان کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سید الفرسان جو ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ حضرت حمزہ جو ہیں آپ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آپ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ ہندہ بنت عتبہ نے آپ وسلم کا کلیجہ چبایا تھا۔ ہندہ بنت عتبہ جو ہے اس کے والد عتبہ کو حضرت حمزہ نے 2 ہجری میں قتل کر دیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے وحشی بن حرب کو مقرر کیا اور کہا کہ وہ آپ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے کس عورت سے ملاقات ہوئی؟ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے آپ وسلم کی ملاقات جو ہے معبر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ عام الوفود کس سال کو کہا جاتا ہے؟ عام الوفود جو ہے 9 ہجری کو کہا جاتا ہے، کیونکہ 9 ہجری میں بہت سے وفد جو ہیں آپ وسلم کے پاس آئے، اس لیے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ حرب فجار کے وقت آپ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ حرب فجار کے وقت آپ وسلم کی عمر 15 یا 20 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج سے مکالمہ کے لیے کس صحابی کو بھیجا؟ حضرت علی نے خوارج سے مکالمے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ بیعت عقبہ اولیٰ کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیعت عقبہ اولیٰ کا دوسرا نام بیعت النساء ہے، جو کہ 12 نبوی میں ہوئی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیعت عقبہ ثانیہ کا دوسرا نام جو ہے بیعت حرب ہے یا بیعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 13 نبوی میں ہوئی۔ آپ وسلم نے عقبہ کے مقام پر ہوئی۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے۔ آپ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں؟ آپ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 1 حج کیا ہے، اور وہ بھی 10 ذی الحجہ کو 10 ہجری میں کیا ہے، جبکہ حج جو ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا، اور پہلے امیر حج جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ وسلم نے 1 حج کیا جو کہ حج قران ہے۔ خلفائے راشدین کی حکومت کا دور کتنا ہے؟ ان کا دور جو ہے 30 سال ہے، 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔